بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو پچھلا ہمارا جو لیکچر سیریز نمبر 1 تھا وہ لیکچر ہو گیا کمپلیٹ۔ آج لیکچر سیریل نمبر 2، آج کا جو لیکچر ہے ہمارے پاس نظریہ الہی نظام حکومت کے اوپر آج ہم بیس کر لیں گے۔ جو ایک الہی سسٹم ہے اس کا جو ماڈل کس طرح کا یعنی کہ بننا چاہیے، جو اسلامک فالورز ہیں، جو اسلام کے معتقدین ہیں، جو اسلامی نظریے کے قائل ہیں، اسلامی نظام کے قائل ہیں اور اسلامی حکومت کے قائل ہیں، ان کے لیے کس طرح کی یعنی کہ ایک الہی سسٹم کا ہونا لازمی ہے اور ضروری بھی ہے۔ ایک ماڈل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ان سارے موضوعات کے اوپر بیس کر لیں گے۔ جب تک ہم ایک الہی نظریہ اور الہی نظام اور الہی حکومت کو اس وقت تک نہیں سمجھتے ہیں جب تک اس کی پوری جو بنیادیں ہیں اور پورے جو شعبجات ہیں ان شعبجات کو ہم نہ سمجھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم اس سسٹم کو عملی متحرک نہیں کر پائیں گے۔ آ جائیں دوستو، ابھی ہم چلتے ہیں الہی۔ الہی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف یعنی کہ مقرر ہو، مختص ہو، اللہ کی جانب سے مقرر ہو، اور اللہ کی جانب ہم نے یعنی کہ جانا ہے، اللہ نے ہماری جانب جو پیغمبران، جو ائمہ معصومین، جو رسول، جتنے بھی یعنی کہ ان کے جو صاحبان ایمان اور صالح بندگان اللہ نے اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ پہلے تو انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کی تحریک کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر بتائیں گے، ارتقاء انسانیت کے نام سے انشاءاللہ وہ ویڈیو ریکارڈ ہوگا۔ تو یہاں پر الہی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس لفظ سے مقرر اور اس لفظ کی مقررہ حدود کے اندر بیٹھ کر اگر کہ ہم اس کو سمجھیں گے تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدوں کو الہی کہتے ہیں۔ ابھی اسی الہی نظریہ، اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو خلقت کی، انسان کی مقصد خلقت، انسان کی خلقت کی وجہ کیوں پیش آئی، وہ ایک پوری بحث ہے، اس کو شارٹ کر کے میں بتاتا ہوں۔ کیونکہ اللہ جاننا چاہتا تھا اپنا جلوہ جاننا چاہتا تھا، اسی لیے انسان کو خلق کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سجدے کریں، ہاں وہ بھی عبادت ہے، لیکن اصل جو عبادت ہے وہ عبادت اخلاص سے ہوتی ہے۔ جب اخلاص اس بندے کے اندر پیدا ہو تب وہ اللہ کے لیے ہی خالص ہوتا ہے۔ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے تب وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک نظریہ رکھتا ہے تو اللہ کے لیے نظریہ رکھے، نظام رکھتا ہے تو اللہ کے لیے نظام رکھے، اور حکومت رکھتا ہے اور حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، تب وہ ایک الہی نظریے کے کاربن انسان ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں یہاں پر اسلامی جو نظریہ ہے، اسلامک جو پرسپیکٹیو ہے، وہ اسلامک پرسپیکٹیو بہت زیادہ وسیع ہے، کیونکہ ان موضوعات کے اوپر تحقیق بہت عرصے تک رہی ہے، تقریباً 8 سال کے قریب، یعنی کہ اس کے اوپر کتابیں، مختلف علماء سے بحث و مباحثہ، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یعنی کہ آٹومیٹکلی میرے مائنڈ کے اندر ایک ماڈل تیار ہو گیا۔ اس ماڈل کو آپ کے سامنے ریکارڈ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ یہ میرے لیے ایک بہترین سعادت کی بات ہے، خدا مند۔ اسی طرح یہ اس چیز کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب یہاں سے آپ کیا کریں، الہی نظریے کے اوپر انشاءاللہ آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ الہی نظریہ کیا چیز ہوتا ہے؟ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کے قدم اٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کا قلم اٹھے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کا ہر عمل اٹھے، وہ الہی نظریے کے اوپر کاربند ہے۔ اور اسی طرح اس الہی یعنی کہ منشور بھی ہونا چاہیے نظام، جیسے ایک نظام کے تحت یعنی کہ ہر چیز چلتی ہے اس کائنات کے اندر، عالم موجود کے اندر، اور اسی عالم موجود کے اندر دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور زندگی کے سارے لمحات ایسے ہی یعنی کہ تمام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک منشور کے تحت، ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں۔ اور اسی طرح حکومت، کسی بھی ملک کے اندر حکومت چلانے کے لیے دیکھیں کس طرح کشمکشی ہوتی ہے، رسہ کشی ہوتی ہے، لیکن الہی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا۔ الہی حکومت کے اندر جو لیڈر ہوتے ہیں اس کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ابھی چلتے ہیں دوسرے سسٹم کی طرف، نمبر 1 جو ہمارے پاس ایک شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہی کہیں، شعبہ کہیں، وہ کیا ہے؟ ایک الہی سسٹم کے
یہ 3 ارکان کے اندر اس طرح کی تقریباً 8 کے کچھ یعنی کہ جو شعبجات بنتے ہیں، آپ کے شعبے بنتے ہیں، اس میں سب سے پہلے نظریہ نظام رہبری حکومت۔ نظریہ نظام رہبری حکومت ایک الہی لیڈر کے اندر کس طرح کی کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک الہی رہبر کے اندر کس طرح کی یعنی کہ جو اسپیشل صفات ہونی چاہیے، وہ بیس کر لیں گے انشاءاللہ ہم آگے۔ وہ پہلے تو چند ایک دو گنتا ہوں۔ دیانتدار ہونا چاہیے، امانت دان ہونا چاہیے، خدا پرست ہونا چاہیے، یکتا پرست ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی فرمودات کے اندر ہی اپنی زندگی گزارتا ہو، اور اسلام کے نظریے کے مطابق وہ عمل کرتا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ نظریہ نظام نظریاتی تعلیمی حکومت، کیونکہ نظریہ نظام نظریاتی تعلیمی حکومت ہے وہ ایک اسلامی جو نظریے کے اوپر، اسلامی پرسپیکٹیو کے اوپر جو عمل کرتا ہے، اسلامی تفکر، اسلامی سوچ کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنی نوجوان نسل کی تربیت ایک نظریاتی بنیاد پر کریں، نہ کہ غیر الہی یعنی کہ نظریات کے اوپر وہ ان بچوں کی تربیت کریں۔ کیونکہ جب تک ہم اس وقت تک یعنی کہ مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، اس عمل کو ہم سر انجام دے دیں۔ کون سے عمل کو؟ اس عمل کو سر انجام دے دیں جو ایک نظریاتی عمل ہو، جو ایک معنوی عمل ہو، جو ایک روحانی عمل ہو۔ اس روحانی اور معنوی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے نظریے نظام نظریاتی تعلیمی حکومت کے اندر ہی اپنی بچوں کی تربیت کریں۔ اس میں اصلاح نفس، اور پھر اس کے بعد اخلاق، پھر اس کے بعد معنوی جو درجات ہوتے ہیں اس کی طرف رجحان، اور پھر اس کے بعد خداداد جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو نکھارنے کے لیے جو عمل ہوتے ہیں وہ ایک تعلیمی سسٹم کے اندر انشاءاللہ ان کے اوپر الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ نظریہ نظام رہبری حکومت کے اندر بھی انشاءاللہ وہ ویڈیوز بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں نمبر 3 پہ، نظریہ نظام عدالتی حکومت۔ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر یہ سارے سسٹم پائے جاتے ہیں، یہ بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ سارے سسٹم پائے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ عدالتی سسٹم بھی پائے جاتا ہے، نظریہ نظام عدالتی حکومت۔ کیونکہ عدل و انصاف جس معاشرے کے اندر امن عدل انصاف نہ ہو، وہ معاشرہ بہت ساری فساد اور بہت ساری گندگیوں کے اندر گڑھ جاتا ہے، وہ معاشرہ پس جاتا ہے، اور وہ معاشرے کے اندر سے انسانی جو اقدار ہیں، انسانی ویلیوز ہیں، انسانی جو ویلیوز ختم ہو جاتی ہے اور ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں وہ ویلیوز۔ اور پھر اس کے بعد نظریہ نظام اقتصادی حکومت۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک کے اندر اس کا اقتصادی سسٹم بھی بہتر ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح اس سسٹم کو آپ اپنے وجود کے اوپر اپلائی کریں، پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر کے اوپر، پھر آپ کے قصبے معاشرے کے اوپر، پھر اس کے بعد ایک آپ صوبے کے اوپر، پھر ملک، پھر بر اعظم، اسی طرح پوری ورلڈ کے اندر انشاءاللہ ہم چینج لائیں گے۔ یہ امام الزمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے ایک عطیہ، اور یہ بہت بہترین جو ہم کام کر رہے ہیں یہ امام کے لیے وقف کریں، تو یہ اس طرح کا ماڈل یہ امام الزمانہ کے لیے ہم تیار کر کے دے دیں تو بہتر ہوگا۔ جو اقتصادی سسٹم پہ، جو اکنامسٹ دوست ہیں، جو اکنامکس پڑھتے ہیں، وہ اکنامک کے اوپر یہ اس طرح کا سسٹم بنائیں انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد نظریہ نظام سیاسی حکومت کے اوپر ہم بیس کریں گے۔ ابھی نظریہ نظام سیاسی حکومت کے اوپر جو ہی بیس آ جاتی ہے تو یہاں پر بہت سارے موضوعات کو بھی ٹچ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سیاست جس کے اوپر اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ جس کے اندر اتھارٹی نہیں ہو، جس کے اوپر پاور نہیں ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سارے کام نہیں کر پاتا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان کے اندر نظریاتی بنیاد کو سٹرونگ وہ نہیں کرے گا تو تب تک نظامی یعنی کہ بنیاد سٹرونگ نہیں ہوگی۔ جب نظامی بنیاد سٹرونگ نہیں ہوگی، مضبوط نہیں ہوگی، تو سیاسی کہاں سے ہوگی؟ تو اسی طرح آج دیکھیں امت اسلامیہ کے اندر یہ اسلامی جو نظریہ ہے وہ نظریہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ اسلامی نظریہ سیاست نہ ہونے کے برابر ہے، اسلامی اقتصادی جو سسٹم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تعلیمی، عدالتی اور رہبری جو قیادت کا سسٹم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر اس کے بعد نظریہ نظام عسکری حکومت، یہ ماڈل بھی یعنی کہ ہم نے کیا کیا؟ مغربیوں سے ہی اپنایا ہے، مغربیوں کے جو ماڈلز تھے اسی ماڈل کو ہم نے کیا کیا ہے؟ اسلامی سرزمینوں کے اندر لا کر پریکٹیکلی عمل کیا ہے۔ ہاں اگر کہ انٹرسٹڈ اس بات پر ہوں مسلمان کی ہم اپنی تمام تر جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کو کیا کریں؟ آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ کر کے ایک ایولیوشن لائیں،
ایولیوشن اس طرح لائیں کہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں رہنما کرے تب ممکن ہو سکتا ہے. ایک دم سے چینج ہونے کا یہ امکان نہیں ہے کیونکہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تبدیلی آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد نظریہ نظام ثقافتی حکومت. یہ نظریہ نظام ثقافتی حکومت کے اوپر بیس کر لیں گے تو آج تو ثقافتی الگار ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے، نظریاتی الگار بھی ہے، ثقافتی الگار بھی ہے، اور اسی طرح مختلف یعنی کہ جو یلغار ہمارے اوپر برس رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو ثقافتی طور پر اسلام کا ایک اپنی شناخت ہے کیونکہ وہ ثقافتی طور پر اپنا ایک الگ مقام اور منفرد مقام رکھتی ہے، تو اس کی ثقافت آج نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح مختلف ثقافتیں اپنائیں لیکن اسلام کی ایک مقرر ایسے حدود کے اندر ثقافت ہو تو بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ لاسٹ میں جو 8واں نمبر پہ میں نے کیا ہے یہ موضوع انتخاب کیا ہے، یہ موضوع بھی بہت بہترین ہے، نظریہ نظام ارتقاء جدید حکومت. دیکھیں ظاہر سی بات ہے ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، ایک دور دوسرے دور سے مختلف آ سکتا ہے. کیونکہ انسان کی عقل رشد کرتی ہے، انسان کی عقل پروان چڑھتی ہے، ترقی زیادہ ہو جاتی ہے، ترقی عروج پر آ جاتی ہے. جیسے آج کل دیکھتے ہیں کمیونیکیشن کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ نے کیا کیا، ایک گلوبلائزیشن کی. تو اسی طرح یہ بھی اس سسٹم کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے، ایک ایسا شک لانا چاہیے، ایک ایسا سسٹم لانچ کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے اسلامی جو تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آئیڈیاز کی کیا اپ گریڈنگ ہو، وہ آئیڈیاز اوپر اپ گریڈ کیا جائیں، ان کو پروان چڑھائے جائیں، اور وہ اچھے آئیڈیاز جو ہماری سماج کے لیے، ہمارے سسٹم کے لیے اور ہماری ثقافت کے لیے ضروری ہے وہ ہونا لازمی ہے. تو اسی طرح اس کو اشد ضرورت ہے کہ کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں جب تک ایک جدید ارتقائی سسٹم نہ لے کے آئیں اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ارتقائی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ چینجنگ، اپ گریڈنگ، کیونکہ انسان مولا کائنات امین المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اس زمانے کا انسان ہے، جو بھی نسل آتی ہے اسی زمانے کی نسل ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے لیے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، انشاءاللہ آپ سب اس سے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوں گے، بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے کہ آج ایک الہی ماڈل کی طرف میں نے آپ کو بیس کی، الہی ماڈل کی طرف میں نے بیس کی کہ یہ ماڈل کس طرح یعنی کہ ورکنگ کریں، وہ انشاءاللہ پھر آگے آہستہ آہستہ ہم بتاتے جائیں گے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا گو ہوں کہ آپ سب دوست جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیز و اقارب. اور اس کے ساتھ کیا کہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.